دوستو، 27ویں آئینی ترمیم آج آپ کی سینٹ میں پیش ہو گئی۔ دیکھیں، یہ اس کے پیچھے اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو 18ویں ترمیم تھی یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی اور اس نے 18ویں ترمیم کو جو بھی صوبوں کے جو رائٹس تھے یا جو صوبوں کے جو این ایف سی تھا، اس پہ انہوں نے اسٹینڈ لے لیا کہ ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری جو مین چیز تھی وہ تھی کوڈز اور 243۔ اب 243 جو ہے یہ جو کمانڈ کا ایشو ہے۔ اب یہ ایک بندے کے پاس پوری جو فورس ہے اس کی کمانڈ ہوگی۔ اب اس پہ ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیوں اعتراض کرے گی؟ اس نے تو اعتراض نہیں کیا۔ اور جو دوسری بات ہے انفیکٹ وہ ہے آپ کی فیڈرل کورٹ۔ اب فیڈرل کورٹ میں جو ہے وہ جس طرح کے ایشوز آتے ہیں، ایک تو اس میں ریپرزنٹیشن کا بڑا ایشو ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سالوں سے بس پنجاب کے لوگ، لاہور کے رجسٹریشن کے لوگ ہی وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ ججز ہوتے ہیں۔ تو اب ایک فیڈرل کورٹ بن گئی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ صوبوں کو فائدہ ہو، لیکن اب کورٹیں بہت ہی کمپرومائز ہو گئی۔ کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے، اگر نہیں وہ ٹرانسفر ہوتا، کس کو ہم فیڈرل کورٹ میں بھیجیں گے، کس کو ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آنا ہے، تو یہ اب فیصلہ جو ہے یہ ایگزیکٹو کے پاس آ گیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، جو ان کے اپنے لائک مائنڈیڈ لوگ ہوں گے، کیس زیادہ تر وہی لگے رہیں گے۔ تو ایک تو جوڈیشری آپ کی بہت ہی کمپرومائز لگتی ہے۔ ایک چیز اور بھی شروع ہو گئی، آپ کو پتہ ہے نا، یہاں پہ اس ملک میں نیریٹو بنتے ہیں۔ اب نیریٹو بنانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں میں صرف ریمائنڈ کرا رہا ہوں، ویسے پہلے ہو چکی ہے۔ ایم کے ایم کو جب انہوں نے لانچ کیا تھا تو سندھ سے زیادہ پنجاب کے لوگ انہوں نے بڑی ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کہتے تھے، حسن نثار جیسے لوگ وہ، کہ یہ ایک پڑھے لکھوں کی جماعت ہے اور مڈل کلاس ہے اور دس اور دیٹ۔ ان کو بڑا پروموٹ کیا گیا اور یہ پنجاب میں کیا گیا۔ ان کے دوستوں نے، پنجاب کے دوستوں نے اس کو پروموٹ کیا کیونکہ ان کو لانچ کرنا تھا سندھ میں اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پیسے دے کر اس کو لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو آپ کی پی ٹی آئی ہے، اس کو بھی لانچ کرنے کے لیے جو پنجاب کے انٹلیکچوئل ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ جو دو قوتیں ہیں پولیٹیکل، اب انہوں نے سی او ڈی کر دیا ہے تو اب تیسری قوت کا آنا بہت ضروری ہے۔ تو پھر ان کے لیے جو پنجاب کے انٹلیکچوئلس تھے وہ دستیاب تھے، وہ صبح شام آرٹیکلز لکھتے تھے۔ کچھ جو ٹی وی کیمراز تھے وہ 24 گھنٹے عمران خان پہ تھے اور لوگوں کو پاگل بنا دیا گیا، اور عمران خان کو ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک فرشتہ صفت انسان پیش کیا گیا۔ 100 بچ 100 کے انہوں نے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ آ گیا کہ یہ جو ہے یہ امین بھی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، جو اس کا فیصلہ آیا تھا دوسرا لفظ میں I'm forgetting right now، تو وہ ہے ٹھیک ہے۔ تو اس جیسا کوئی وہ ہے ہی نہیں، مطلب ہے کہ کوئی شخص اتنا بڑا اس کو ایک اسٹیٹس دے دیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب جب اسٹیٹ یہ کہے گی تو بچے لوگ اسپیشلی یوتھس ان میں جو ہے یہ چیز پینیٹریٹ کر گئی، اور یہ چیز نے بڑا ایک اثر دکھایا، اور عمران خان کی فالوئنگ وہ ایک پولیٹیکل فالوئنگ نہیں بنی، ایک کلٹ بن گئی کہ بس عمران خان ایسا ہے، فرشتہ ہے، سب کچھ ہے، کرپٹ نہیں ہو سکتا اور سب کچھ ہے۔ اب آتے ہیں اب کی صورتحال۔ اب یہ بہت دنوں سے ہونا شروع ہو گیا لیکن ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ اب اس میں بھی پنجاب کے انٹلیکچوئلز آگے آگے ہیں۔ اس میں کل میں حیران ہوا جب نجم سٹی کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی دنیا سے ختم ہو رہی۔ اب ڈیموکریسی کا اس ملک میں، اس دنیا میں جو ہے نا وہ ڈیلیوری نہیں کر پا رہی۔ اچھا، اس پہ وہ یہ ڈسکس نہیں کرنے کو تیار کہ یہ پاکستان میں ڈیموکریسی کیوں ڈیلیور نہیں کر رہی اور ڈیموکریسی کو کس نے انٹرپٹ کیا، اس پہ بھی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اور یہ ڈکٹیٹرشپ کس نے امپوز کی اس پہ بھی وہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوا ملک کے ساتھ اس پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں 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 نہیں، یہ پنجاب کے انٹلیکچوئل کے ایشو نہیں۔
وہ بات یہ کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ اس چیز کو سوچیں کہ ڈیموکریسی نے ہمیں دیا کیا ہے۔ یہ دنیا میں ڈیموکریسی فلاپ ہو، اور یہ دنیا میں جو ہے نا اب یہ آٹوکریسی کی طرف اور چائنا ماڈل کی طرف وہ جو ہے ملکوں کو کہاں سے کہاں لے کر گئی۔ مطلب چائنا ماڈل سے مراد یہ کہ وہی ایک کنگ شپ ہونی چاہیے، کہ ایک کنگ ٹائپ حکومت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح کی کہانیاں اب گھڑی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں کہ اس ملک میں کوئی ایسی حکومت آ جائے یا پریزیڈنشل سسٹم آ جائے، اور حسن نصاب جیسے پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ ڈیموکریسی نہیں ہے اور ڈیموکریسی بالکل بکواس ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک گراؤنڈ جوڑا جا رہا ہے پنجاب میں کہ بھئی ڈیموکریسی کچھ نہیں ہے، کچھ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس میں بس ایک ہی بندہ ہو اور وہ ہی اس ملک کو چلائے۔ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کے اپنے اپنے خیالات ہیں، یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ کوئی ملک کوئی ایک قوم سے نہیں بنا ہوا۔ یہ ملک میں کثیر قومیں، مطلب مور دین 3-4 اقوام رہتی ہیں۔ مطلب سندھی الگ ہیں، بلوچ الگ ہیں، پختون الگ ہے، تو پنجابی الگ ہیں۔ تو کیا جو پنجاب تو سب سے بڑا صوبہ ہے، کیا ایک صوبے کا ہی وہاں پہ صدر ہوگا اس ملک کا اور پرمنٹلی انہیں کی حکومت ہوگی پنجاب کی؟ یہ کیسے ممکن ہو؟ لیکن ظاہر سی بات ہے پنجاب کے لوگ یہی سوچتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہی یہی ہیں کہ پاکستان ہے ہی پنجاب، دیر کانٹ تھنک بیانڈ دا پنجاب۔ اس کے بارے میں تو وہ سوچتے نہیں، کبھی وہ سوال بھی نہیں اٹھاتے کہ بھئی یہ اتنی گیس جس صوبے سے نکلی ہے کبھی ان کو بھی کوئی رائٹ دو، اور یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں کبھی دوسرے صوبوں کو بھی کوئی رائٹ دو۔ وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے، وہ کمفرٹ ہے، وہ کمفرٹ ہے۔ وہ اگر کسی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو چار ہی ایک صوبے کے ایک شہر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پورے پاکستان کے ایشوز کو ریزولو کر رہے ہوتے ہیں، سولو کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تھر کیا ہے یا پھاٹا کیا ہے، لیکن ان کے وہ مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ سارے ملک کو ہمیں چلانا ہے اور سارے رائٹس ہیں وہ پنجاب کے ہیں اور کسی کو نہیں دینا ہے۔ تو اب یہ جو ڈیبیٹ میں نے کہا کہ شروع ہو چکی ہے کہ یہ ڈیموکریسی ڈیلیور نہیں کر رہی، اسی لیے کچھ ایسا سسٹم لایا جائے جو سسٹم جو ہے اس ملک کو چلا سکے۔ اس کے بہت ہی خطرناک امپلیکیشنز ہونے ہیں، تو کہ ڈنڈے کے زور پہ تو سب کچھ ہو سکے گا نا۔ جہاں آپ ڈنڈا استعمال کریں تو اب ہم جیسے شریف لوگ لڑ تو نہیں سکتے، ہم لڑنے والے لوگ ہی نہیں، ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جب ہوا تو اس ملک میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوا ہے نا کہ جب اس ملک میں اس طرح کی کوئی حکومت آتی ہے تو پھر ایم آر ڈی بھی جیسی تحریکیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ سے پی ٹی آئی اسمبلی نہیں جاتی، پی ٹی آئی دیکھیں نا ابھی، چاہے وہ اس امینڈمنٹ کے ساتھ وہ اس کا جو ہے وہ کنسرن نہیں ہے، اس نے اپنا کنسرٹ بھی نہیں دیا، اور وہ اس نے اپوز کیا ہے، بلکہ ان کا اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ آ رہی ہے۔ مطلب اتنا جلدی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب باہر کہیں بیٹھے ہوئے تو کیمرہ سے انہوں نے کہہ دیا، اپنا کنسرن دے دیا کہ بس ٹھیک ہے، اور فٹافٹ۔ اور آپ اگر دیکھیں تو آج سے تقریباً 4-5 دن پہلے تو جو وزراء تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کیا چیز ہے، وہ ڈیفینڈ کرتے تھے، بیٹھتے تھے۔ وہ وکیل صاحب ایک ملک صاحب، اس نے کہا کوئی ایسی کوئی تنظیم وہ امینڈمنٹ نہیں آ رہی، وہ آ بھی گئی اور وہ پیش بھی ہو گئی، مطلب پتہ نہیں کہاں بن رہی تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو ایسے جب فیصلے ہوں گے قوموں پہ امپوز کیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ نہ کچھ امپلیکیشن تو ہوں گی نا۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اب یہی جو کمانڈ بھی ایسی ہوگی اور حکومت بھی یہی ہوگی اور سیٹ اپ بھی یہی چلنا ہے، مجھے صرف ایک خدشہ لگتا ہے۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے باہر چلے گئے نا اس ملک سے، اب وہ گالیاں دیتے رہیں گے ہمیں، وہ ہمارے ملک کو گالیاں دیتے رہیں گے، یہ چیپٹر اب کلوز نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو ہم لوگ خود فیڈ کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہم ڈیموکریسی سے دور جا رہے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ والے فیصلے کر رہے ہیں، اور ہماری حکومتیں ان کے ساتھ ہے، 47 فارم والی حکومت ان کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے ملک کی جو ریپوٹیشن ہے وہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ خراب ہوگی، اور جو باہر لوگ ہیں وہ ان کی گالیاں بڑھ جائیں گی اور ان کے میمز بننا بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ملک میں کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں لائے گی، اس میں انسٹیبلٹی بڑھے گی اور ملک میں حالات خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہوگی۔ بہتر کی توقع آپ اب نہ رکھیں، کیونکہ اس طرح کے زبردستی جو قانون سازی ہے، چلو اس کے آپ کتنے بھی، یہ تو جو حکومت میں ہیں وہ تو رنگ میں رہنا چاہیں گے،
وہ باہر چل کر یہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھار، یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو پتا ہے نا، پرویز جو چودھری صاحب ہے، اس نے کیا کہا تھا، تو ہم تو 10 دفعہ بھی اس کو الیکٹ کرائیں گے یا اس کو وردی میں جو ہے وہ ایکسپٹ کریں گے، تو اس طرح کی۔ اور ہمارے عمران خان نے بھی کہا تھا کہ یہ باجوہ صاحب پوری زندگی چیف میں ان کو کرتا ہوں، تو کم از کم میری حکومت رہنے دے۔ تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے ان کے یہ پولیٹیشین کو تبدیل کرنا، وہ اپنا اسٹرینتھ کرتے رہتے، لیکن اس کی کاسٹ اس ملک کو پے کرنی پڑے گی اگر اس طرح زبردستی سے قانون سازی کی گئی اور اس ملک کو چلایا گیا۔ بہت شکریہ۔